باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ مکافات عمل کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ جو بیان ہے یہ 6 جنوری 2021 کا بیان ہے، اور اس تاریخ کو جو فہم و عمل پڑھی گئی تھی اس میں جو بیان پڑھا گیا اس پر 9 مارچ 1964 عیسوی کی تاریخ درج ہے۔ بیان کا کچھ حصہ کل پڑھنے میں آیا، آج اس سے آگے پڑھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی یاد کی توجہ دلانے کی اس وقت ضرورت نہیں پڑتی جب ہم اللہ کے احسانات کا مشاہدہ کرنے لگتے ہیں۔ شریعت میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ سے کمال درجے سے محبت رکھے گا وہ ہر وقت اللہ ہی کے دھیان، اللہ ہی کے ذکر میں رہے گا۔ یہ محبت کب جاگی؟ جب فرائض کا صحیح علم ہو، سنتوں کا صحیح علم ہو، نوافل کا صحیح علم ہو، اور پھر ان پر اخلاص کے ساتھ عمل محبت کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ اب ایسی محبت بیدار ہوتی ہے کہ اللہ کی یاد کے بغیر چین ہی نہیں آتا۔ اللہ ہم سب کو اس محبت سے سرشار فرمائے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ پڑھو، سوائے عبادت کے اس جہان کا کوئی مقصود نہیں۔ بزرگی بس اسی کی یاد میں ہے، اسی کو یاد کرو، اسی کو یاد کرو۔ حضور پیر و مرشد قبلہ حضرت حمید علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے ہیں کہ اب اپنے آپ میں یہ دیکھنا ہے کہ یاد سے ہم کوئی لمحہ خالی نہیں ہیں۔ یا تو مخلوق کی یاد ہے یا خالق۔ اگر مخلوق کی یاد ہے تو خالق کی یاد بھول میں چلی جائے گی۔ یاد ایک صفت ہے، اس کے مقابلے میں بھول ہے۔ اللہ کی یاد سے غافل ہوئے تو کسی اور کی یاد میں مشغول ہو گئے۔ ہم کو غور کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کس کی یاد میں بسر ہو رہی ہے۔ جب ہم اللہ کی یاد میں رہیں گے تو یہ یقینی بات ہے کہ ہم دوسری چیزوں سے بھول میں چلے جائیں گے، اور اگر اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں گے تو وہ ہمارے لیے موت ہے۔ اب یہاں ایک مشکل یہ ہے کہ کیا بس دن بھر اللہ اللہ کرنا اور یہ دنیا کے سارے کام دھندے چھوڑ دینا؟ آپ جو یاد کر رہے ہیں تو غور کیجئے کہ کیا اپنے غیر کی کر رہے ہیں یا اپنی حقیقت کی۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، این جہاں و آن جہاں فانی بوت، غیر یادش جملہ نادانی بوت۔ این یعنی یہ، آن یعنی وہ، یہ جہان اور وہ جہان فانی ہے۔ یادش یعنی اس کی یاد، غیر یادش یعنی اس کی یاد کے علاوہ، جملہ نادانی بوت یعنی سارا نادانی ہے، یعنی یہ جہان اور وہ جہان فانی ہے، اس کی یاد کے سوا جو کچھ ہے وہ نادانی۔ فہم و عمل کا حوالہ ہے 2017 کی اشاعت صفحہ 85 حصہ دوم۔ اللہ تعالیٰ کی یاد دونوں جہانوں سے برتر ہے۔ یہ جہاں اور وہ جہاں کی اس کی یاد کے مقابلے میں کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر قیمت ہے تو اللہ کی یاد کی وجہ سے ہے۔ آپ راحت میں ہوں یا رنج میں، کسی حالت میں بھی اللہ کو مت بھولو۔ اب یہاں جو تھوڑی دیر پہلے ناچز نے پوائنٹ عرض کیا تھا کہ انتہا درجے کی تکلیف میں بھی اگر اس کی یاد دل میں ہے تو تکلیف نہیں رہے۔ آزما کر دیکھیں، اللہ دکھ درد سے سب کو محفوظ رکھیں۔ جب ہم یاد کرنے لگ جاتے ہیں تو درد بھول میں چلا جاتا ہے۔ آزمودہ نسخہ ہے۔ پھر فہم و عمل کے 2 جملے ہیں، آپ راحت میں ہوں یا رنج میں، کسی حالت میں بھی اللہ کو مت بھولو۔ ہمارے حالات مختلف رہیں گے، کبھی غصے میں تو کبھی محبت میں، کبھی دوستی میں کبھی دشمنی میں۔ ہم کو ان حالات سے نجات نہیں مل سکتی۔ جب نجات نہیں مل سکتی تو ہمیں اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ یعنی دکھ درد ہو یا محبت کی حالت ہو یا غصے کی حالت ہو، دوستی کی حالت ہو یا دشمنی کی حالت ہو، ان ساری حالتوں میں ہمیں اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کے بے انتہا فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ دونوں جہاں زیر فرمان ہوں گے۔ یہ فہم و عمل کی عبارت ہے جو حضور پیر مرشد قبلہ نے کتاب خوانی کرتے ہوئے پڑھی تھی۔ اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کے بے انتہا فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ دونوں جہان زیر فرمان ہوں گے۔
زیر فرمان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ظاہری حکومت مل جائے گی یا آپ کے نام کا سکہ چلنا لگے گا، نہیں، بلکہ خوشی اور غم، رنج و راحت، بیماری و صحت اور تندرستی اور فراخی، ان اجداد سے آپ آزاد ہو جائیں گے۔ فہم و عمل 2017 حصہ دوم صفحہ 85-86۔ اب اس کی تشریح حضور پیر مرشد قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ میں فرمائی۔ اس کو یوں سمجھیں، غم و رنج، اس کے مقابلے میں خوشی بیماری، اس کے مقابلے میں صحت تندرستی ہے، تو اس کے مقابلے میں فراخی اور امیری ہے۔ یہ سوچیں کہ اگر ہم صرف امیری سے راضی رہیں تو تندرستی کہاں جائے گی؟ اب اسی بات کا دوسرا رخ بھی دیکھیں، اگر ہم رنج میں اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو خوشی میں اس سے بے نیاز رہنا حماقت ہی تو ہے۔ بات کو اس انداز سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں، جب ہم بیماری کا شکار ہوتے ہیں تو قرآنی صورتوں کا ورد بھی شروع ہو جاتا ہے، خیر خیرات بھی شروع ہو جاتی ہے، جانور بھی ذبح کیا جاتا ہے اور قربا میں تقسیم عمل میں آتی ہے۔ یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب بیماری ہم پر مسلط رہتی ہے، ہم کسی طریقے سے اس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جیسے ہی صحت ہوتی ہے، شفا حاصل ہوتی ہے، سارے نیک عمل بھول میں چلے جاتے ہیں۔ اب بالکل شفا یاب ہو گئے صاحب، ڈیوٹی پر جا رہے ہیں، مگر بندے کو نماز کا خیال نہیں آتا۔ اب اس بات کا دوسرا رخ بھی دیکھیں، گھر میں مذہبی ماحول ہے، والدہ نماز پڑھ رہی ہیں، والد نماز پڑھ رہے ہیں، چلو ہم بھی پڑھتے ہیں کہہ کر بچپن ہی میں نماز شروع ہو گئی، عادت سی بن گئی، 5 وقتہ نمازیں پابندی سے ہو رہی ہیں۔ چھوٹی سی بیماری آئی، ذہن میں شیطان نے سرگوشی کی، پابندی سے نماز پڑھ رہا ہوں، پھر یہ دکھ بیماری کیسے آئی؟ 15 دن بیماری میں نکل گئے۔ ایسے خیال ذہن میں آتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس قسم کی ناشکری کی باتیں بلکہ اس سے 10 گنا تلخ باتیں سننے میں آ جاتی ہیں اس ذات کے تعلق سے جس کی نعمتوں میں سر سے پیر تک ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم تھوڑا بہت نیک عمل کر کے سمجھتے ہیں کہ عبادت کا حق ادا ہو گیا، پھر ناز بھی کرتے ہیں۔ یہ سوالات بھی ذہن میں آتے ہیں کہ اتنے برسوں سے ہم ختم خواجگان پڑھ رہے ہیں، پھر بھی نوکری نہیں ملی، 5 وقتہ نماز کی پابندی نہیں چھوٹی، رمضان المبارک کے پورے روزے ہوئے، بلکہ 6 شوال کے بھی روزے رکھے، کبھی ختم خواجگان ناغہ نہیں ہوا، پھر رکاوٹیں کیوں ہیں، کام کیوں نہیں بنتے؟ یہ فراخی اور تنگی کے 2 رخ ہوئے، اور ان سے گزرتے ہوئے جو ذہنی کیفیت رہی وہ بھی سامنے آ گئی۔ دونوں جگہ کے نتائج پر غور کیجئے، کہیں نعمتیں ہیں اور ناشکری ہو رہی ہے، اور کہیں پریشانی ہے اور ناراضگی پیدا ہو رہی ہے۔ دونوں صورتوں میں بس ایک کمی ہے، محبت کی کمی۔ اگر اپنے خالق، اپنے مالک سے سچی اور پکی محبت ہوتی تو یہ صورتحال نہ ہوتی۔ ناشکری اور شکایت کی طرف ذہن کبھی نہیں جاتا۔ یہ سمجھنا کہ عبادتوں سے نعمتیں ملیں گی یا مصیبتیں دور ہوں گی، اور برعکس نتائج سامنے آنے پر ناراضگی کا اظہار کرنا محبت کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی عبادت اور نیک کاموں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نجات ہونی ہے تو میری ہونی ہے، فائدہ ہونا ہے تو مجھے ہونا ہے، حاجت مند ہم ہیں، بیماری ہے تو صحت کے حاجت مند ہیں، صحت ہے تو شکر گزاری کی توفیق کے حاجت مند ہیں۔ اس غنی مطلق سے بے نیاز ہونا سرتاپا کفران نعمت ہے۔ اللہ ہم سب کو کفران نعمت سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رکھے۔ فہم و عمل 2017 حصہ دوم پیش نظر ہے، صفحہ نمبر 86۔ حضور پیر مرشد قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، خوشی اور غم، رنج و راحت، بیماری و صحت اور تندرستی اور فراخی، ان اجداد سے آپ آزاد ہو جائیں گے۔ یہ سب اللہ کی یاد کے مقابلے میں ہیچ نظر آئیں گے۔ تو یہ زیر فرمان نہیں ہوئے تو کیا ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات میں اور تمام عالم میں مجھے برتری دی ہے،
گویا میں تمام کائنات میں سب کا سردار ہوں، اسی کو خلیفہ کہا گیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو انتہائی اچھی حالت میں بنایا ہے، لیکن میں اس جہان میں آ کر اپنے خالق کو بھول گیا۔ مجھے اس نے اپنی یاد کے لیے پیدا کیا کہ میں تمام چیزوں کو دیکھوں، ان میں غور و فکر کروں اور اسی سے اللہ کی یاد کروں۔ یہاں ایک مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جہان اسباب کا ہے، بھوک لگی تو روٹی کی یاد آئے گی، پیاس لگی تو پانی بھول میں نہیں رہ سکتا، اسی طرح گنتے جائیے تو یادوں کی اتنی کثرت ہے کہ جن کا شمار نہیں۔ اب اللہ کی یاد کرنا ہے تو ان تمام یادوں کو بھول میں ڈالنا ہوگا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی یاد کی بڑی اہمیت ہے، ایک دم کے لیے بھی اگر تم غافل ہوئے تو وہ تمہارے لیے موت ہے۔ اس آیت کا بھی حوالہ دیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان اور جنات کی تخلیق عبادت کے لیے کیے ہیں، اور حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ عبادت کے معنی یاد کے لیتے ہیں۔ عبادت میں دراصل اپنے خالق اپنے مالک کی یاد ہی کی جاتی ہے۔ کسی چیز کی یاد کے لیے ضروری ہے کہ اس سے محبت ہو۔ عرفان حاصل کرنا اسی واسطے ضروری ہے تاکہ ہم کو اپنے خالق اپنے مالک سے محبت اور عشق پیدا ہو۔ ہم کو اپنی دنیا سے محبت ہے، اسی لیے اس کی یاد میں ہم مشغول ہیں، مشغول بھی ایسے کہ ہر آن ہر لحظہ اس کی یاد میں صرف ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھول جانے کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم کو اس سے محبت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم فقط اس کا نام سنتے ہیں اور ہم کو اس کا عرفان حاصل نہیں ہوا۔ میری حقیقت اللہ ہی ہے، میرا وجود نمود سب کچھ اللہ ہی سے ہے، نہ صرف میرا بلکہ تمام زمین و آسمان کا وجود نمود بھی اللہ ہی سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اپنے آپ کو بار بار دیکھو تو گوشت پوست سے مت دیکھو بلکہ نور سے دیکھو۔ نور کی حقیقت کیا ہے؟ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھو یہ باضابطہ ایک عمل ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ اگر ہم اس میں نہیں ڈوبے اور اس کی باضابطہ پریکٹس نہیں کیے تو یہ صرف الفاظ ہی الفاظ ہیں، یہ صرف باتیں ہی باتیں ہیں۔ اس کی کیفیت اس کے معنی اگر ہمیں حاصل کرنا ہے تو اپنے آپ میں غور کرتے رہنا ہے کہ میں کیا ہوں؟ نور ہوں۔ کس کا نور ہوں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہوں، یعنی میری تخلیق، میرا اول، میرا آخر، میرا ظاہر، میرا باطن کیا ہے؟ نور ہے۔ خاک ایک الگ چیز ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو یہ کم کی ضمیر کدھر راجع ہے، کدھر جا رہی ہے؟ تم کو پیدا کیا مٹی سے، لیکن کیا ضرب لگانا ہے اپنے آپ پر؟ میں مٹی نہیں ہوں، میں نور ہوں، میں وہی نور حسن ازل ہوں سمجھ وطن۔ مٹی میں عشق نے جو ملایا تو کیا ہوا؟ میں مٹی میں مل گیا، مٹی میرے ساتھ ملوث ہو گئی، ورنہ میری حقیقت نور ہے، نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ ہے، اللہ کا نور ہے۔ اب اس کو اللہ نور السماوات والارض بولو یا انا من نور اللہ وکل شیء من نوری بولو، بات میں کوئی فرق ہونے والا نہیں ہے، بات ایک ہی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ نور ہے، اللہ کا نور ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اپنے آپ کو بار بار دیکھو تو گوشت پوست سے مت دیکھو بلکہ نور سے دیکھو۔ نور کی حقیقت کیا ہے؟ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت اللہ ہے۔ اتنا ہی نقطہ یاد کے لیے ہمیں کافی ہے، اس میں بڑی جامعیت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس جہان میں کئی صورتوں سے ہم مخلوق کی یاد میں مشغول ہیں۔ مخلوق کیا ہے؟ جو بنا ہوا ہم کو نظر آ رہا ہے وہی مخلوق ہے۔
ہم خدا کی یاد سے غافل ہوئے تو گویا ہم مخلوق کی یاد میں پھنس گئے۔ اللہ کی یاد سے غافل ہوئے اور یاد کس کی کر رہے ہیں؟ تو مخلوق کی۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خلقت میں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے میرا نور ہے۔ اب دیکھو یہاں مخلوق ذہن سے نکل جاتی ہے اور نور ہی نور رہ جاتا ہے۔ مخلوق میں پہلے زمین و آسمان نہیں، چاند سورج اور ستارے نہیں، حیوان اور جنات نہیں، یہاں تک کہ ملک اور ملک الموت نہیں، جنت بھی نہیں، دوزخ بھی نہیں، پھر کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ میرا نور ہے۔ پھر اس کی مزید تفصیل یوں فرمائے، کلو شیء من نوری وانا من نور اللہ، تمام اشیاء میرے نور سے ہے اور میں اللہ کے نور سے ہوں۔ سب سے پہلے خلقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا نور ہے۔ نہ وجود تھا، نہ نمود تھی، نہ نشان شان ظہور تھا، جو نہاں سے پہلے آیا ہوا وہ حبیب پاک کا نور تھا۔ نہ زمین تھی، نہ یہ آسمان، نہ مکین تھے، نہ کہیں مکان، کہیں نام جن و بشر کا تھا، نہ نشان حور و قصور تھا، جو فلک پہ دیکھ لی ایک جھلک، وہیں سر بسجدہ ہوئے ملک، کہ جبین بل بشری میں بھی اسی نور حق کا ظہور تھا۔ وہ مہ رسول، وہ شہ سبل، چمن ازل کا تھا جب کہ گل، نہ بہار باغ خلیل تھی، نہ فروغ شعلہ طور تھا۔ یہ اشعار دیوبند سے شائع ہونے والے رسالے القاسم سے ماخوذ ہیں۔ دیکھو یہ عجیب سی بات ہے، یہ جو اشعار پڑھے گئے دیوبند سے ایک رسالہ شائع ہوتا تھا القاسم، اس میں شائع ہوئے تھے۔ حضور پیر و مرشد قبلہ حمید علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے القاسم میں یہ اشعار ملاحظہ فرمایا تھا، اور حضرت قبلہ حمید علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصف تھا کہ ایک یا دو بار کوئی چیز پڑھ لیں تو یاد ہو جاتی تھی۔ اس بیان کے دوران اچانک آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اشعار یاد آ گئے۔ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کوئی 40-50 برس بعد اچانک یہ اشعار یاد آئے ہیں۔ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اشعار بعد میں 2-1 بار انتہائی رقت انگیز ترنم سے پڑھے تھے۔ نہ وجود تھا، نہ نمود تھی، نہ نشان شان ظہور تھا، جو نہاں سے پہلے آیا ہوا وہ حبیب پاک کا نور تھا۔ نہ زمین تھی، نہ یہ آسماں، نہ مکین تھے، نہ کہیں مکان، کہیں نام جن و بشر کا تھا، نہ نشان حور و قصور تھا، جو فلک پہ دیکھ لی ایک جھلک، وہیں سر بسجدہ ہوئے ملک، کہ جبین بل بشری میں بھی اسی نور حق کا ظہور تھا۔ وہ مہ رسول، وہ شہ سبل، چمن ازل کا تھا جب کہ گل، نہ بہار باغ خلیل تھی، نہ فروغ شعلہ طور تھا۔ پھر کیا تھا؟ اللہ ہی اللہ تھا، یعنی ایک ذات۔ اس میں جب شوق ہوا تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی۔ یاد کا ذکر چل رہا ہے، ہم میں بھول بھی ہے اور یاد بھی ہے، اور یاد سے ہم کوئی دم خالی نہیں ہیں۔ یا تو خالق کی یاد ہے یا مخلوق کی۔ مخلوق کی کثرت ہے اور ہر آن اس میں تغیر و تبدل ہے، یعنی حالات ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، یعنی ایک اپوزٹ ڈائریکشن میں حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ آج جو میرا جگری دوست ہے کل وہ میرا جانی دشمن بھی بن سکتا ہے۔ آج میں جس کا جانی دشمن ہوں کل وہ میرا قریبی دوست بھی بن سکتا ہے۔ ایسے تغیر ہوتے رہتے ہیں۔ آج انتہائی امیری ہے تو کل انتہائی غربت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج غریبی ہے تو کل کو امیری بھی آ جاتی ہے۔ یہ حالات کا عدلتے بدلتے رہنا ہے، اور دنیا میں دن رات ایسا ہوتا ہی ہے۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں، دنیا کی ریت ہی ایسی ہے اور ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ ہم مخلوق کی یاد میں خالق کو بھول جاتے ہیں، اور بھولنا کیا ہے؟ موت ہے اور نامرادی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اپنی یاد کے لیے تخلیق فرمایا ہے، یعنی مخلوق میں مصروف ہو گئے تو خالق خود بخود بھول میں چلا جاتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، یہ ایک اہم بات ہے۔ جب میرے ذہن میں یہ چیز یقین کا درجہ حاصل کر لے کہ سب سے پہلے خلقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا
اور پیر کامل کا مرید ہوا تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک میری رسائی ہو گئی۔ بمصطفیٰ برساں خویش را کے دیں ہماوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیست۔ حضور پیر مرشد قبلہ اس کا ترجمہ فرمائیں۔ مطلب یہ کہ تم اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سارے کا سارا دین ہے۔ اگر اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچا سکے تو یہ عمل بولہ بھی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، یعنی میں اگرچہ کہ خاک سے بنا ہوا ہوں لیکن میری اصل نور ہے، نور نے خاک کا لباس لیا تاکہ یہ کثرت ظاہر ہو۔ حضرت وطن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں وہی نور حسن ازل ہوں سمجھ وطن، مٹی میں عشق نے جو ملایا تو کیا ہوا۔ بار الہ ہمیں عطا فرما دنیا میں بھی بھلائیاں اور آخرت میں بھی بھلائیاں، اور بچا ہم کو آگ کے عذاب سے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم خود ہی اپنے ظلم کا شکار ہو گئے، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں فرمائے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔